بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا. سبب غرور تیسرا، سبب غرور سوم، تیسرا غرور کی وجہ کہ مال خرچ کرنا. اللہ فرماتے ہیں ما ينفقون فی هذه الحیات، جو یہ خرچ کر رہے ہیں اس دنیا میں، کمثل ریح، مثل ہوا کے ہے، فیہا سر، جس میں سخت پالا ہو. یہ سر کیا ہے؟ اس کے بارے میں تین قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ سر صوت لہب النار، آگ کے شعلوں کی آواز. ابن کیسان کہتا ہے ہوا صوت لہب النار، آگ کے جب لمبے اور شعلے نکلتے ہیں تو ان شعلوں کا ایک آواز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سر. یہ ہے سریر سے، سریر، اور سریر سواد کے ساتھ ہوا صوت، اور اسی سے ہے وَمِنْهُ الرِّيحُ الصَّرْصَرُ، وَمِنْهُ الرِّيحُ الصَّرْصَرُ، اسی سے ریح سرسر ہے. تو ریح الصرصر اس لیے کہ آواز والی ہوا، جس ہوا میں آواز ہو، شور ہو. زجاج نحوی وہ کہتا ہے کہ السر صوت النار التی فی الریح البحر المحیط، صوت النار التی فی الریح، یہ سر وہ ہوا کی آواز ہے، اس آگ کی آواز ہے جو طوفان میں ہو. اور دوسرا معنی ہے سر کا سخت ٹھنڈک، جس کو یخ، پالا کہتی ہیں، پالا. اور پشتو والے کیا بولتے ہیں؟ اچھا یخ، سخت پالا، سردی، برفانی سردی. جب یہ سرد ہوا چلے تو فصلوں کو بھوسا بنا دیتی ہے. پالا پڑتا ہے، سخت سرد ہوا گندم شندم ہر چیز کو بھوسا بنا دیتی ہے. تو وہ ہے، اللہ نے مثال دی ہے کمثل ریح فیہا سر، سخت سردی یا آگ، اصابت ارض قوم، پہنچے قوم کی کھیتی کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا بوجہ کفر و شرک کے اپنی جانوں پر، پس ہلاک کیا ان کو اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے اس عذاب دینے میں، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں بوجہ شرک و کفر کے. یا ایھا الذین آمنو، تو یہ جو ہے نا ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے بھی وہ جو تین چیزیں میں نے کہی وہی ہے. لیکن حضرت شیخ حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان خرچوں سے بھی مراد ہے جو مرید پیروں پر کر رہے ہیں اور پیر مراکز پہ کر رہے ہیں. یہ خرچے ہیں. علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیلا بما انفقہ سفلتہ الجہود علی علمائہ المحرفین، کیلا لما انفقہ سفلۃ الجہود علی علمائہم المحرفین. ادرو المعانی، ينفقون سے مراد جو یہودی عوام، محرفین علماء،
محرفین علماء پر خرچ کرتی، اپنے خطیبوں وغیرہ کو دیتی، یہی ہے، یا تمہاری عوام جو خطیبوں کو دیتی ہے محرفین پر خرچ کرتی ہے، یہی ہے۔ اور اسی طرح قرطبی نے بھی لکھا، اور جامع البیان کی عبارت ہے نفقۃ الجہود علی علمائہم، خرچہ یہود کا اپنے مولویوں پر۔ یہ وہ ينفقون، مولویوں پر کئی طرح خرچہ ہوتا، ایک تو تعویذوں پر وہ بڑا منی لیتے، جادو عملیات کرتے اس پر بھاری رقم لیتے، اور دوسرا وہ گناہ معاف کرنے کے پیسے لیتے، پوپ کے پاس اختیار ہوتا کہ یہ آدمیوں کے گناہ بخشے، اس کے بھی وہ پیسے لیتے۔ پھر جیسے آج کل مولوی نکاح کے بھی پیسے لیتا ہے، جنازے کے بھی پیسے لیتا ہے، اور کان میں اذان دینے کی بھی پیسے لیتا ہے، اور ہر چیز کے پیسے لیتا ہے، اسی طرح ان کے بھی بہت سارے پیسے لوگ لیتے یہودی مولوی، اور وہ سفلا ان پہ خرچ کرتے، اور پھر کتابیں لکھتے تحریف شدہ، ان پر وہ خرچ کرتے۔ تو یہ جتنے جیسے آج کل للڑوں پہ خرچ ہو رہا ہے، بڑے بڑے مدارس اور عوام بڑے بڑے پیسے دے رہی ہے، اور مراکز خانقاہیں، ایک ان کا چبل سا مولوی ہوتا ہے جس کو پتہ کسی ایک چیز کا بھی نہیں، لیکن اس کو اتنے وسائل اور اتنا پیسہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ سب پر ٹکر لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، حالانکہ اسے بھی پتا ہے کہ میرے پلہ میں کوئی چیز نہیں، لیکن اتنا خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ کے لوگ حق پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اور وہ لوگ باطل پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے ذرا مولوی دیکھو، ان کی ٹوریں دیکھو، اگر وہ مولوی آ جائے نا ہمارے ہاں جیسے ہم رہ رہے ہیں، پھر ہم دیکھیں ان کی شیخ الحدیثی اور شیخ الاسلامی، تو وہ ان خرچوں میں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مدارس میں، بڑی بڑی سہولتوں میں، اور بڑے بڑے دارالعلوموں میں پیسہ ملا ہوا، اور ساری دنیا کٹھی، تو وہ سیٹھ بنے ہیں، کبھی کوئی بک بک کرتی ہے۔ یہ 2-3 دن پہلے یہ ترنول والا بجو پیر اور کراچی جامعۃ الرشید کے کچھ مدرسین اور علماء یہ بخارا گئے۔ بخارا جا کر انہوں نے جناب یہ جو پیر بجو ہے امام بخاری سے سند حدیث لی، بخاری کی قبر پہ بیٹھ کے، پھر اس نے کان لگایا، ہاں امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اجازت دے دی۔ یہ حرامی ادھر سے اجازت لے کے آئے، اب اس کی سند عالی ہو گئی، براہ راست شاگرد ہے امام بخاری کا۔ ہاں تو اس کو کہو بھئی ابن الحمار ادھر جا، براہ راست کسی صحابی سے اجازت لے، بخارے جانے کی کیا، براہ راست نبی پاک سے اجازت لے تاکہ تو صحابی بن جائے، اور تیرے یہ سارے گھومنے شبنے یہ سارے خلیفے تیرے تابع بن جائے، کوئی نیا شو کرو۔ اب یہ بے ایمان وہاں گئے، تو یہ جتنا ہے یہ پیسہ بول رہا ہے، یہ ان کے ہاتھ میں پیسہ آ گیا، سفلا نے خرچ کیا، اور یہ وہ پچا نہیں سکے، ورنہ پکے چٹے کراڑ ہیں جیسے ہندوستان اور دہلی کے مضافات کے کراڑ ہیں، اس درجے کے یہ کافر اور کراڑ ہیں، لیکن یہ چھپے بیٹھے ہیں اس پیسے میں اور چادروں میں اور اپنے اس مکر میں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ علاج ہو جائے گا، ابھی جی ذرا ایسا آ رہی ہے ہو جاتا ہے۔ ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أهلكته